رب العالمین نے عورت کو ہر اعتبار سے حقوق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر وراثت کی بات کی جائے، زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی وراثت سے حق عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے جو وراثت ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں سے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں سے حصہ ہے۔ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ کتنا مقرر ہے اس کی تفاصیل علیحدہ سے ہیں، لیکن الہ العالمین نے اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا، اس کا حصہ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ الہ العالمین نے عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا ہے، تو دونوں ایک والد کی اولاد ہیں، نصف حصہ کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جس کی مخلوق ہیں، اس نے اگر رکھ دیا تو رکھ دیا، میں اور آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی تقسیم اللہ نے کر دی، لیکن یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ جو بندہ یہ چیز نہیں مانتا اس کے لیے بھی الہ العالمین نے صرف ترکے کی تقسیم کو تو نہیں فرمایا، بلکہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے عورت کے ذمے 1 روپے کا خرچ بھی نہیں رکھا۔ عورت کے ذمے اللہ رب العالمین نے گھر نہیں رکھا کہ جب شادی ہوگی عورت اپنے خامن کو گھر دے گی، رہنے کے لیے جگہ دے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ قانون نہیں رکھا۔ جب نکاح ہو جائے گا تو عورت مرد کا عصا بنے گی، یہ بھی اللہ نے قانون نہیں رکھا۔ جب شادی ہو جائے گی عورت حق میں ادا کرے گی، یہ بھی اللہ نے قانون نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قانون رکھا ہے کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، سکنا رہائش دینا یہ مرد کے ذمے ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ مالی طور پر کمزور ہے، مالی حالت اس کی اتنی نہیں ہے، گھر نہیں بنا سکتا، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے جوان ہونے کے بعد بھی اس مرد کے لیے یہی حکم رکھا ہے کہ وہ شادی نہ کرے،